آئے دوستو، ہم ایک تمثیل پر غور کرتے ہیں جس کا عنوان ہے تثلیث کی وضاحت کا تجزیہ۔ پانی کے قطرے کے بارے میں کیمیاء دان کا اعلان ہوگا کہ H2 ہے۔ ایک طبیعیات دان اس کا موازنہ کر کے اس کو مائع قرار دے گا۔ کیمیاء دان برف کو دیکھ کر اس بات کو قائم رکھے گا کہ یہ H2 ہی ہے، جبکہ ماہر طبیعیات کہے گا کہ یہ ٹھوس ہے۔ بھاپ سے بھری ٹیسٹ ٹیوب کے ساتھ کیمسٹ وہی تجزیہ کرے گا، مگر طبیعیات کہے گا کہ گیس ہے۔ اس تمثیل اور تثلیث میں کچھ مشابہت ہے، جس طرح پانی، برف یا بھاپ جسمانی فرق کے باوجود H2O ہیں، اسی طرح خدا بھی اپنی مختلف شکلوں یا اظہار کرنے میں بھی ہمیشہ خدا ہی ہے۔ کوئی پانی کی زندگی کو قائم رکھنے والے خدا باپ سے تشبیہ دے سکتا ہے، برف کو جس کو ہم چھو سکتے ہیں، یسوع المسیح خدا کا بیٹا جو کہ دنیا کا نجات دہندہ بن گیا، بھاپ روح القدس کی طرح جو اکثر غیب مگر طاقتور ہے، اور وہ خدا کو ان سب پر ظاہر کرتا ہے جو اس کی تلاش کرتے ہیں، اور وہ مومنوں کو راست بازی کی زندگی گزارنے میں مدد بھی کرتا ہے۔ پھر بھی تینوں ایک ہی لازمی فطرت کی شخصیات ہیں۔ خود خدا ریاضی کا فارمولہ۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ 3 کا 1 اور 1 کا 3 ہونا ناقابل فہم اور غیر منطقی ہے۔ وہ ریاضی کے فارمولے کا ایک ضرب سے استعمال کرتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یہ فارمولہ غیر مناسب ہے۔ خدا کی فطرت کی وضاحت کس منطق سے کسی اور فارمولے کی بجائے اس طرح کی جا رہی ہے؟ ہم اس بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں کہ خدا کی فطرت کو بیان کرنے کے لیے ضرب کا فارمولہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر اس کے بعد ہم 1 لکھیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے 1۔ اس کے ذریعے ہم محض ایک بلا جواز سخت کم نظری پر نظر ڈالتے ہیں، جس کا مسلم حضرات بہت زیادہ تثلیث کے نظریے کو بیان کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بحث اور رکاوٹ دور ہو سکتی ہے جو مسلم کو حقیقت کو قبول کرنے سے دور رکھتی ہے۔ مزید تشبیہات جو تثلیث کو بیان کرنے میں معنی خیز ہے۔ انسانی جسم ضمیر، روح اور بدن پر مشتمل ہے۔ دھوپ روشنی، حرارت اور مادے پر مشتمل ہے۔ ایک لکڑی حرارت اور روشنی پر مشتمل ہے۔ اس تمثیل پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ہمارا اقرار ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی خدا کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا ہے، اسی لیے ہم خدا کی ذات کی مکمل وضاحت کے لیے ان مشابہات اور دلائل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ مشابہات ہمیں خدا کو سمجھنے میں مدد کریں گی، ہمارا محدود انسانی ذہن خدا کی مکمل وضاحت اور اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن ہم خدا اور اس کی تخلیق پر نظر ڈال سکتے ہیں جو اکثر تثلیث کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔